بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ خوفزدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینے کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت امام علیہ السلام کی جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور مولائے کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بچائیے، وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ لیں، میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے کیا؟ تو جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے بہت خوبصورت نوجوان تھا، میں نے سوچا کہ اسے قتل کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا معذور کر دوں؟ نوجوان نے کہا کہ میرے دل کا شوق ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ نوجوان نے کہا، تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو؟ میں نے کہا، پھر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس نوجوان کو تھپڑ مارا، اس نے میرا کام کر دیا۔ نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا، میں بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے کھجور کے پتے سے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی، اور منت کی، مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد کم نہ ہوا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا ہے۔ میرے ہاتھ کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ بے بس ہو گئے اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے کچھ بھی نہ ہوا، نہ ہاتھ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی کہ ابراہیم، اس کو چھوڑ دو،
اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہیں اور کب آئیں گے؟ آپ کے بارے میں بتایا، تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب کی کوشش کی اور سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے کہ ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحابی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اسے جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ اپنی پناہ میں۔ تو لوگ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو دوست؟ جن نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس نے مجھے بچائیے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد نے فرمایا، میرے بھائی علی، آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے۔ خون اور پیپ جو اس کے کانوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ اس کی آرزو پوری ہو گئی کہ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟